درس دہم منطق دور استاد وسیم 17 شہری والا 1064 مدرسے میں سفل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو قضیہ حملیہ کی تقسیمات کے بیان میں تھی۔ پہلی تقسیم جو مخصوص ہے قضیہ حملیہ کے ساتھ، وہ تقسیم یہ ہے کہ قضیہ حملیہ وجود موضوع کے اعتبار سے یا ذہنیہ ہے یا خارجیہ ہے یا حقیقیہ ہے۔ اس بحث کا سبب بھی یہ ہے کہ قضیہ موجبہ کے اندر موضوع کا وجود ضروری ہے اور قضیہ سالبہ میں موضوع کا وجود ضروری نہیں ہے۔ درست ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک توضیح کی ضرورت ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جو بھی قضیہ ہو، قضیہ حملیہ، اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: موضوع، معمول اور نسبت۔ مگر قضیہ سالبہ موضوع کے بغیر بن سکتا ہے کیا؟ قضیہ سالبہ میں بھی تو موضوع ہوگا نا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قضیہ سالبہ میں وجود موضوع ضروری نہیں ہے؟ وجود ضروری نہیں ہے، خود تو بے شک وجود خارجی ظاہری ضروری ہے، وجود خارجی یعنی تو ہے نا موجود۔ کل آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا نا بھائی، موضوع کے بغیر قضیہ کیسے بنے گا؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قضیہ سالبہ میں موضوع کا وجود ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کلاس کے بعد میں نے آپ سے آ کے یہی سوال پوچھا تھا۔ یہ میں نے کہا کہ جو موضوع ہو یا نہ ہو، یہ اس سے مراد موضوع حقیقی ہے یا موضوع جعلی ہے جو ہم بناتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، حقیقی مراد ہے۔ پتہ نہیں، میں متوجہ نہیں تھا، اگر کیا تھا تو بہت اچھا سوال تھا۔ موضوع خارجی کس طریقے سے؟ کیوں بھائی، قضیہ ذہنیہ میں مگر موضوع کا وجود خارجی ضروری ہے کیا؟ وہاں پر تو وجود ذہنی ضروری ہے۔ خارج از کلام تو ہوتا ہے نا۔ ہاں، خارج از کلام تو موضوع موجود ہوتا ہے نا۔ یعنی کیا خارج از کلام موضوع موجود ہوتا ہے؟ ہم جو کلام کر رہے ہیں، جو یہ سانچہ بنا رہے ہیں، موضوع محمول، اس موضوع سے علیحدہ ذہن میں موضوع موجود ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایسے تو آپ جو بھی قضیہ سالبہ بھی بنائیں گے، آپ کے بولنے کے علاوہ آپ کے ذہن میں تو ہوگا، ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پھر تو سالبہ میں بھی ضروری ہے۔ تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موجبہ میں ضروری ہے، سالبہ میں ضروری نہیں ہے؟ سالبہ میں ضروری نہیں ہے، وہ یعنی خارج میں ضروری نہیں، ذہن کے علاوہ۔ وہ تو موجبہ میں بھی خارج میں ضروری ہے، الانسان و نوع، مگر یہاں پر موضوع خارج میں تھوڑی ہے۔ موجبہ میں ایک قسم قضایہ ذہنیہ ہے۔ قضایہ ذہنیہ کیا ہے؟ جہاں پر وجود موضوع ذہن میں ہوتا ہے۔ اصلا ذہنیہ کہتے ہی اسی کو ہے۔ آپ بے عنوان موضوع تھوڑی ہوتا ہے، وہ کلی موجود ہوتی ہے جس کو ہم اس سانچے موضوع کے عنوان سے آگا کہ الانسان و نوع اصلا بے عنوان موضوع ہے آگا۔ الانسان نوع میں موضوع ہے۔ ویسے اگر ذہن میں الانسان، اگر ہم ذہن میں وہ تو قضیہ ہی نہیں ہے نا، پھر اس سے تو بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن قضیہ سالبہ میں بھی ایسے ضروری ہے۔ ابو عیسیٰ لم یاکل، حد عقل ابو عیسیٰ کا ذہن میں تصور تو ہو، تبھی تو آپ کہیں گے لم یاکل، لم یشرب۔ ہاں، سر حتما لازم نیست که توی یعنی ما میگیم که وجود خارجی نداشته باشه. نا جی خب وجود خارجی نداشته باشه، ولی ما الان میگیم انسان نوع شما که گفتی، خب بازم ما مصداقش رو توی خارج پیدا نمی‌کنیم. تو یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ بس خارجی ضروری ہے۔ غالبا میتونیم موضوع قرار بدیم۔ ہاں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ حتماً جسے کہا جائے کہ خارج میں ضروری ہے، یہ تو نہیں کہا ہم نے۔ 2 چیزیں اس پر توجہ کریں، یہ نقطہ تھا، اچھا نقطہ ہے، کل میں نے عرض کرنا تھا، عرض نہیں کیا تھا۔
ایک ہے مقام اثبات، ایک ہے مقام ثبوت، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ مقام اثبات یعنی مقام تصور۔ مقام تصور میں سالبہ اور موجبہ دونوں کے لیے موضوع ضروری ہے۔ اگر مقام تصور میں آپ موضوع کو نہیں تصور کریں گے تو آپ قضیہ نہیں بنا سکتے۔ اس اعتبار سے موجبہ اور سالبہ میں کوئی تفاوت نہیں ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو بیان بھی کیا، اس اعتبار سے دونوں میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں ہے۔ سالبہ کے لیے بھی موضوع ضروری ہے، موجبہ کے لیے بھی، لیکن مقام اثبات میں یعنی مقام تصور میں۔ دوسرا ہے مقام ثبوت، جب محمول کو موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ جو محمول موضوع کے لیے ثابت ہو رہا ہے یہ مقام ثبوت، اس وقت قضیہ سالبہ میں وجود موضوع ضروری نہیں۔ محمول کو جو موضوع کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں، درست آگا، اس مورد میں خوب ثبوت محمول للموضوع، اس وقت موجبہ میں موضوع کا ہونا ضروری ہے، سالبہ میں ضروری نہیں۔ محمول کو جو موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہیں مقام ثبوت میں، اس ثبوت کے وقت ضروری نہیں ہے قضیہ سالبہ میں وجود موضوع۔ اما مقام اثبات یعنی تصور، وہ تو کرنا ہے، یہ تفاوت ہے دونوں میں۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شرح منظومہ منطق منظومہ میں جلد اول میں اسی بحث کے ذیل میں آغا انصاری شیرازی کا بیان موجود ہے، وہاں پر درست ہے آغا؟ خب پس قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے، قضیہ سالبہ میں وجود موضوع ضروری نہیں ہے، بین معنی جب معمول کو موضوع کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہاں سے جی بھلے وہ مقام اثبات کے دو تین ہے نا، وہ تو نسبت بھی ہے، نسبت بھی ہے، نسبت اور محمول موضوع تو ہے ہی نہیں۔ موضوع ہے نا مقام اثبات میں، ہم نے کہا ہے، جب مقام تصور میں آپ قضیہ بنا رہے ہیں تو اس وقت ہے، سالبہ میں بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ جو معمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ یوں ہے، ثبوت اس واقعیت کے اعتبار سے، اچھا وہ واقعیت کسی طریقے کی بھی ہو، وہاں پر ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں سے کل میں نے عرض کیا تھا، بہت سارے مطالب عرض کیے تھے، یہ دیکھیں سوالات میں ان کو بنا کر دیتا ہوں اور یہ آپ سے امتحانات ایسے لیں گے۔ کل جیسے ہم نے بحث کی تھی تو ایک سوال میں نے ان کو بنا کر دیا تھا، قضیہ موجبہ میں وجود موضوع کیوں ضروری ہے، موجبہ میں موضوع کیوں ضروری ہے، یا مثلا دوسرا ان کو سوال بنا کر دیا تھا قاعدہ فریت کی وضاحت کریں، یا مثلا امور اعتباری اور حقیقی میں کیا فرق ہے، مکمل وضاحت کریں، سالبہ انتفاع موضوع اور سالبہ انتفاع معمول کی مکمل وضاحت کریں، نفس الامر کی وضاحت کریں۔ خب یہ کل سارے مطالب بیان کیے تھے، تو یہ جیسے جیسے ہمارا درس ختم ہوتا اس وقت ہم لوگ سوال تر کرتے جاتے ہیں، یہ پھر آخر امتحانات میں یہی سوالات آپ سے پوچھیں گے، درست؟ بھلے بھلے، لیکن جو مطالب بیان ہوتے ہیں یہ سارے سوالات بنتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں اچھا، تو اب آ جاتے ہیں مختصر اس تطبیق کی طرف، مطلب تو بیان کر دیا تھا، درست آگا؟ عرض کیا تھا کہ قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ قضیہ موجبہ میں آپ کیا کرتے ہیں، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، جب ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرتے ہیں تو مثبت له پہلے موجود ہونا چاہیے جس کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں، لہذا قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے۔ اگر قاعدہ فرعیت کسے کہتے ہیں، قاعدہ فرعیت یعنی یہی، جب بھی آپ ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرتے ہیں تو مثبت له کو موجود ہونا چاہیے، یہ قاعدہ فرعیت ہے۔ اگر امور اعتباری اور امور حقیقی میں کیا فرق ہے، خوب امور اعتباری معتبر کے اعتبار کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ امور حقیقیہ معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہوتے۔ اگر سال باب انتفاع موضوع اور سال باب انتفاع معمول میں کیا فرق ہے، سال باب انتفاع موضوع کا معنی یہ ہے
کہ ایک شے سے سلب کرے لیکن اس کا موضوع ہی نہیں ہے. ابو عیسیٰ لم یاکل مثلا. سالبہ بے انتفاع موضوع یعنی کیا؟ معمول یعنی کیا؟ یعنی موضوع تو ہے لیکن اسے معمول کو سلب کر رہا ہے. نہیں، یہ واو بے واو لکھے نہیں، مطلب کو وہ قاعدہ فریت یہی کہنا جب بھی ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرتے ہیں تو مثبت اللہ کو پہلے موجود ہونا چاہیے. یہ قاعدہ فریت ہے. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت اللہ. نفس الامر کسے کہتے ہیں؟ نفس الامر یعنی وہ واقعیت اور حقیقت کے جو اعتبار کرنے والے کے اعتبار کے تابع نہ ہو. درست ہے. سالبہ بے انتفاع معمول کی مثال یہ ہے کہ آغا عرفان گھر میں نہیں ہے. سالبہ بے انتفاع معمول ہے. عرفان ہے لیکن گھر میں نہیں ہے. درست ہے. خوب اس اعتبار سے قضیے کو تقسیم کرتے ہیں تین قسموں کی طرف، کیونکہ جب موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے تو وجود موضوع تین صورتوں میں ہوگا. یا وہ خارج میں ہے، یا وہ ذہن میں ہے، یا وہ نفس الامر میں ہے. کہ وضاحت اس کی کر چکا ہوں، بقایا عبارت میں تھوڑی بہت وضاحت آتی ہے. دیکھیں عبارت کو. والمقصود من هذا البیان، یہاں سے عبارت رہ گئی تھی نا کل. والمقصود من هذا البیان ان الموجبۃ لا بد من فرض وجود موضوعها فی صدقها. فرماتے اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ موجبہ میں ضروری ہے موضوع کے وجود کا فرض کرنا. صحیح ہے. والمقصود من هذا البیان ان الموجبات لا بد من فرض وجود موضوع فی صدقها. اس کے صدق میں ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ قضیہ صادق بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے موضوع کے وجود کو آپ فرض کریں. موضوع کو فرض کرنا پڑے گا تبھی قضیہ صادق بنے گا. وَإِلَّا کانت کاذبۃ، وگرنہ یہ قضیہ کیا بن جائے گا؟ کاذبہ بن جائے گا، صادق قضیہ نہیں بنے گا. ولیکن وجود موضوعها، لیکن اس کے موضوع کا وجود تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا. تارتن یکون فی الذہن فقط، ایک مرتبہ فقط ذہن میں ہوتا ہے. فقط ذہن میں ہوتا ہے یعنی خارج میں نہیں ہوگا، فقط ذہن میں ہی ہے. ہاں بله. اگه کسی یه مثال ساده بده پای موضوع بزنه خب ما میتونیم بگیم اون شخص میگه کاذبه. مثلا کیسے؟ مثلا همین مثال پدر عیسی حضرت عیسی نمیخوره نمینوشه. نه نمیگیم کاذبه، درست میگه اون که قضیه سالبه که درسته، اونجا که دروغ نمیگه اصلا. اون سالبه به انتفاع موضوع میشه. این که واقعا نمیخوره و نمینوشه واقعا نمیخوره، واقعا مگه پدر عیسی میخوره؟ واقعا نیست. بله اصلا نیست که بخوره. این درسته که اون نمیخوره، این درست. آغاز سالب انتفاع موضوع میں دو خبر نہیں دی جا رہی ہو کہ ایک جو آپ ظاہری طور پر خبر دے رہے کہ پدر عیسیٰ نمیخوره، دوسری خبر یہ کہ اصلا یعنی پدر عیسیٰ ہے ہی نہیں اس لیے نہیں کھا گیا. حالانکہ کس وجہ سے نہیں؟ اصل میں جو مقصود ہمارا ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ وہ نہیں کھا رہا. کیوں نہیں کھا رہا یہ علیحدہ مسئلہ. درست ہے. خوب. ولیکن وجود موضوعها تارتن یکون فی الذہن فقط، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ موضوع کا جو وجود ہے فقط اور فقط ذہن میں ہے، ذہن میں موجود ہے. فتسمى ذہنیتاً، اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ ذہنیہ. مثلو کل اجتماع النقیضین مغائر لاجتماع المثلین، ہر اجتماع نقیضین غیر ہے اجتماع مثلین کا. کل اجتماع النقیضین موضوع، مغائر لاجتماع المثلین معمول. اگر اجتماع نقیضین خارج میں ہے اور محال ہے، خارج میں ہو سکتا ہے اجتماع نقیضین؟ محال ہے اصلا، نمیش ہے. کہاں پر ہے؟ بس ذہن میں اجتماع نقیضین ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے کہہ رہے کہ ذہن میں ہے؟ اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے.
ابھی اور دقیق جواب دیں جو منطق اول میں پڑھا تھا آپ نے. اجتماع نقیضین حمل اولی کے اعتبار سے ذہن میں ہے، اما حمل شائع کے اعتبار سے اصلاً ذہن میں بھی محال ہے. آپ نے پڑھا نہیں تھا حمل اولی اور حمل شائع ثنائی کی بات. الجزئی کلیون، الجزئی جزئیون دونوں ضرورت ہے. عنوان اور معنون کی بات المنطق میں جو ہم نے پڑھی تھی وہاں پر عرض کیا تھا، درست ہے. تو اجتماع نقیضین کا مفہوم ذہن میں ہے، مفہوم تو محال نہیں ہے. محال کیا چیز ہے؟ خود اجتماع نقیضین. دقت کر، خود اجتماع نقیضین محال ہے، نہیں ہو سکتا. حتیٰ اجتماع نقیضین، خود اجتماع نقیضین نہ خارج میں ہو سکتا ہے نہ ذہن میں ہو سکتا ہے، دونوں جگہوں پر محال ہے. پھر ذہن کے اندر کیا اجتماع نقیضین کا مفہوم ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ مفہوم اجتماع نقیضین حمل اولی کے اعتبار سے اجتماع نقیضین نہیں ہے. پڑھا تھا ہم نے جزء اول میں، آپ کو عرض کیا تھا حمل اولی کے اعتبار سے اجتماع نقیضین محال نہیں ہے. حمل شائع ثنائی کے اعتبار سے اجتماع نقیضین محال ہے. لہذا یہاں پر یہ جو کہنے ہر اجتماع نقیضین غیر ہے اجتماع مثلین کا، یہاں پر موضوع وہی مفہوم اجتماع نقیضین ہے. درست ہے؟ اگر اس کو بھی سالب انتفاع موضوع نہیں کہیں گے؟ نہ ہاں، کیوں سالب انتفاع موضوع کا اس کو سالب انتفاع موضوع اب کہتے ہیں. کس کو؟ کس کو؟ نہ اس کا تو جواب دیا نا عزیز من وہاں پر جواب دیا کہ مقام یہاں پر جس وقت آپ اس معمول کو اس پر حمل کر رہے ہیں نا، اس وقت بھی اس کا وجود ہے، ذہن میں ہے. حتیٰ ثبوت محمول علی الموضوع اس وقت بھی جو ہے وہ کیا ہے، آپ فرض کر سکتے ہیں کہ بھلے موجود ہے. دقت کریں تھوڑی دیر. کل جبل یا کل جبل یاقوت ممکن الوجود، درست ہے. ہر یاقوت کا جبل ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود یعنی ہاں واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود. کیا ہے ممکن الوجود یعنی کیا؟ اس کی تعریف بتائے نا. اس کا ہونا نہ ہونا برابر، یعنی کیا؟ چاہے تو ہو چاہے تو نہیں. یعنی اس کی مرضی ہے. واہ واہ، یہ تو واجب الوجود سے پڑھ گیا. اور 50 مرتبہ آپ نے عقائد میں بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی آپ کو بیان کیا. ممکن الوجود کی تعریف کیا ہے؟ جس کا وجود ممکن ہے، یعنی کیا؟ یعنی تصور کر سکتے ہیں. واجب الوجود کو بھی تصور کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ جس کے وجود کے لیے علت ضروری ہے. ہاں جس کے وجود کے لیے علت ضروری ہے. بھلے یہ اس کا حکم ہے کہ جس کے وجود کے لیے علت ضروری ہے، یہ اس کا حکم ہے، لیکن تعریف یہ نہیں ہے. جس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ اور برابر ہو، جس کے ذات کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، یہ ممکن الوجود کی تعریف ہے. جس کی ذات میں نہ وجود خابیدہ ہے نہ عدم خابیدہ ہے، وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت اس کی بالسویہ ہے. یہ تو بولا تھا نا کیا بولا تھا آپ نے؟ کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. غلط ہے نا، یہ آپ والے جو ابھی بھی نہیں سمجھے. جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور بات ہے، ایک شے کی ذات کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، یہ جدا بات ہے. جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے یہ علیحدہ بات ہے. اس کو دقت کے ساتھ ہے کہ ان دونوں میں اصلاً جملات میں کیا تفاوت ہے. جس کے لیے وجود اور عدم ضروری نہیں ہے، بین مانا یعنی ان کے لیے اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے. سلب الضرورتین عام طور پر کہتے ہیں ممکن الوجود یعنی سلب الضرورتین، دونوں ضرورتوں کا سلب. خوب ہر جبل یاقوت واقعا ممکن الوجود ہے، اس کے وجود میں نہ عدم پوشیدہ ہے نہ وجود پوشیدہ ہے. کیونکہ کائنات میں 3 چیزیں، بعض چیزیں اعلی عقلی فرض کے مطابق، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ذات میں وجود پوشیدہ ہے جیسے خدا واجب الوجود. بعض چیزیں ہیں کہ جن کی ذات میں عدم پوشیدہ ہے، مثلا شریک الباری. بعض چیزیں ہیں کہ جن کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، ممکن الوجود. تو جبل یاقوت بھی کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے. خب یہ بھی قضیہ ذہنیہ میں تھے، مگر جبل یاقوت ہے کیا کوئی؟ ہاں نا، ایک پورا پہاڑ یاقوت کا نہیں ہے، ذہنی بنایا ہوا ہے.
فإن مفهوم اجتماع النقیضین و جبل الیاقوت غیر موجودین فی الخارج، کیونکہ اگر مفہوم اجتماع نقیضین یعنی جبل یاقوت دونوں خارج میں تو موجود نہیں ہیں، ذہن میں موجود ہیں. ولیکن الحکم ثابت لہما فی الذہن، لیکن ان دونوں کے لیے حکم ثابت ہے کہاں پر؟ ذہن میں، کہ اس کو کہیں گے قضیہ ذہنیہ. وَأُخْرَى، اور دوسری مرتبہ اس پر عطف ہو رہا ہے، تارتاً یکون فی الذہن فقط وَأُخْرَى یکون وجود موضوعها فی الخارج. دوسری مرتبہ آغا اس جو قضیے کا موضوع ہے وہ خارج میں موجود ہے. خارج میں موجود ہے کس طریقے سے؟ علی وجہ کہ یلاحظ فی القضیۃ خصوص الافراد الموجودۃ المحققۃ منہ فی عہد الازمنۃ الثلاثہ، اس طریقے سے کہ جو موضوع کے افراد ہے وہ خصوصیت سے جو خارج میں محقق ہے، ان افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ قضیہ بنا رہے ہیں. مثلا اگر 10 علماء ہیں جو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان 10 عالموں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک قضیہ بناؤں. مقصود کیا ہے؟ یہ والے 10 عالم اگر مدرسہ علمیہ ثقلین کے مثلا جو فرض کریں یہاں پر 8 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک حکم قرار دوں، یہ قضیہ خارجیہ ہوگا. بس قضیہ خارجیہ میں حکم منعطف ہوتا ہے خصوصیت سے ان افراد کی طرف جو افراد خارج میں بالفعل موجود ہے. مثلا وہ جو مشہور امیر المومنین کا خطبہ ہے نا خاتون کی مذمت میں، خب بعض شارحین نہج البلاغہ نے کہا ہے کہ وہ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے، قضیہ خارجیہ کے عنوان سے ناظر تھے ایک خاص طرف. اکثر کیونکہ تقیہ کی وجہ سے ائمہ اطہار ظاہر سی بات ہے کہ نام نہیں لیتے تھے بہت سارے مقامات پر، تو اکثر یہ جو خاتون کے مذمت میں روایات ہیں وہ ادھر نادر ہیں قضیہ خارجیہ کے عنوان سے. یہ ہے بعض نہج البلاغہ کے شارحین نے یہ جواب دیا. خطبہ معروف ہے نا کہ خاتون ناقص العقل ہے، ناقص فلاں ہے، فلاں ہے، اس طریقے سے نہج البلاغہ کا خطبہ ہے. اس میں کہتے ہیں بعض شارحین نہج البلاغہ کو یہ نادر اصلاً قضیہ خارجیہ کے عنوان سے. اور بہت ساری روایات جو مذمت میں خاتون کے وہ ناظر ہیں ادھر. بھلے آگے جوادی آموری کے اس کو آپ دیکھیں زندر آئین جمال و جلال، اس کے آخر میں جو فیمنزم کے حوالے سے بہت سارے لوگ اشکالات کرتے ہیں، آگے جوابات دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اکثر روایات یہ قضایہ خارجیہ کے عنوان سے، اکثر روایات، وگرنہ خود زن بما ہوئے زن کی مذمت اس طریقے سے نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عجیب و غریب روایتیں خاتون کی مذمت میں، ہمارے یہاں کیا کلن سنیوں کے یہاں بھی ہیں. تو کہتے ہیں یہ اکثر روایات قضیہ خارجیہ کے عنوان میں. حتماً سامنے والا ایک آیا ہے امام علیہ السلام سے مشورہ بات پوچھنے کے لیے، امام علیہ السلام اس کو بھی جانتے، اس کی بیوی کو بھی جانتے، کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ مسئلہ ہے، تو اس کو قضیہ خارجیہ کے عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ قضیہ خارجیہ بہت زیادہ کام آتا ہے. وَأُخْرَى یہ معارف کے اندر دیکھیں یہ بہت سارے مسائل پر یہ کیا ہے جوابات ہے، پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اسے ہے بہت سارے مقامات پر ایسے بہت سارے اشکالات کے جوابات اس زبان میں آپ دیتے. وَأُخْرَى يَكُونُ وُجُودُ مَوْضُوعِهَا فِي الْخَارِجِ، دوسری مرتبہ اس قضیے کے موضوع کا وجود خارج میں ہوتا ہے، عَلَى وَجْهٍ اس طریقے سے کہ یُلَاحَظُ فِي الْقَضِیَّہ قضیے میں لحاظ کیا جاتا ہے کس کا؟ خصوص الافراد، خصوصیت سے ان افراد کا کہ الموجودۃ المحققۃ منہ جو افراد اس موضوع کے موجود ہے محقق ہے، فی عہد الازمنۃ الثلاثہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، یعنی بالفعل موجود ہے، ان کو فقط ہم مد نظر رکھتے ہیں. نہ وہ کل جندی فی العسکر مدرب علی حمل السلاح، ہر سپاہی جو لشکر میں ہے وہ مدرب ہے، یعنی تجربہ کار ہے، تجربہ دیدہ ہے، علی حمل السلاح، اس کو اسلحہ چلانے کا اٹھانے کا تجربہ ہے، ڈھنگ ہے، یعنی اس کو سکھایا جاتا ہے.
جو بھی جندی اور سپاہی ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے، اس کو اسلحہ چلانا آتا ہے، اسلحہ اٹھانا آتا ہے، اسلحہ چلانا آتا ہے. خوب مراد یہاں پر وہ مخصوص وہ ہے فوجی ہے جو خارج میں موجود ہے. فرض کریں اس کے سامنے فرض کر پاکستان کی فوج ہے یا انڈیا کی فوج ہے یا ایران کی فوج ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری فوج کا ہر سپاہی اسلحہ چلانا جانتا ہے. جھوٹ چلتا ہے نا دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ. آج کل جیسے وہ افغانستان میں حملے کی بات ہے، وہ رات میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پر رپورٹ کہ وہ جو فوٹیج دکھائے جا رہے ہیں وہ کون سے فوٹیج ہیں؟ بعض گیموں کے فوٹیج ہیں، بعض مثلا فلاں ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہے والے اس کو دکھایا جا رہا ہے. یعنی اس طریقے کا زمانہ آج کل چل رہا ہے نا. جھوٹ عجیب ہے آج کل کے زمانے میں. کسی بھی کلپ کو دیکھ کر آپ کوئی فیصلہ کرے نہیں ہو سکتا، اتنا جھوٹ ہے. بعض الدور المائلۃ للانہدام فی البلد ہدمت. دور دار کی جمع، دار یعنی گھر، دور یعنی ہاں اور مشکل نظر. ہدمت بھی ٹھیک ہے، ہدمت بھی ٹھیک ہے. ہدمت منہدم ہو گئے، گر گئے. بعض دور، دور دار کی جمع. بعض وہ گھر کی المائلۃ للانہدام جو گرنے والے تھے. بعض الدور المائلۃ للانہدام فی البلد جو شہر کے اندر تھے ہدمت، گر گئے. بعض بلڈنگیں گرنے والی تھی، گر گئے. مثلا کراچی کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں کچی آبادی میں بعض گھر گرنے والے تھے، وہ بیچار گر گئے. کل طالب فی المدرسۃ مجد. ماشاءاللہ مدرسہ ثقلین کی طرف ناظر ہے اور ایسے کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر یعنی کیسے یہ قضیہ خارجی ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ تو اس متکلم پر ہے، قرائن خارجیہ پر ہے. اس قضیہ خارجیہ میں تو نہیں لگا ہوگا کہ آپ کا مقصود کیا ہے. مقصود وہ افراد خارجی ہیں تو قضیہ خارجیہ ہوگا. یہ اس قضیے میں ٹیگ لگا نہیں ہوا ہوگا، وہ آپ کو قرینے سے پتہ چلے گا، بولنے والے سے پتہ چلے گا. جی آپ اب ان تمام جو مثالوں میں ان تمام قضیوں میں ان کا مصداق صرف ایک ہی طرف وہ افراد خارجی اور بل اس کے مصداق کوئی نہیں ہو نہ اور دوسرے نہ انہی کی طرف ناظر ہے. الف لام تاریخ کے بعد ہاں الف لام تاریخ جو دے رہے ہیں ساتھ. بھلے الف لام تعریف میں تو وہ دوسرے مسائل بھی ہیں، اس کی بھی اپنی کہانی ہے، لیکن یہاں پر اصل بات یہ کہ آپ کو قرینے سے پتہ چلے گا. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْقَضِيَّةُ خارجیتاً. اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ خارجیہ. وثالثاً تیسری مرتبہ یکون وجودہ فی نفس الامر والواقع. موضوع کا وجود نفس الامر اور واقع میں ہوگا. نفس الامر اور واقع میں ہوگا یعنی کیا؟ یعنی یہ بمعنی ان الحکم علی الافراد المحققۃ الوجود والمقدرۃ الوجود معاً. یعنی یہ جو حکم ہے موضوع کے ان افراد پر ہے جو بالفعل موجود ہیں اور ان افراد پر ہیں جو مقدرۃ الوجود ہے، بالفعل موجود نہیں ہے لیکن آپ ان کو فرض کر رہے ہیں. کل انسان حیوان. اگر یہ حکم فقط ان انسانوں کے لیے نہیں ہے جو خارج میں بالفعل موجود ہے، ہر اس پر ہے کہ جس پر انسان صدق کر سکتا ہے. درست ہے؟ مقدرۃ الوجود. فَكُلُّ مَا يُفْرَزْ وُجُودُهُ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ أَصْلًا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَوْضُوع. ہر وہ کہ جس کے وجود کو فرض کیا جاتا ہو اگرچہ یعنی اگرچہ اصلاً موجود نہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ موضوع میں داخل ہے. روشن ہوا گا؟ بس قضیہ حقیقیہ علوم کے اندر قضایہ حقیقیہ استعمال ہوتے ہیں. علوم کی خاصیت یہ ہے، انشاءاللہ یہ بات آپ ایک اصول میں بھی پڑھیں گے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قضیہ حقیقیہ قضیہ شرطیہ کی قوت میں ہوتا ہے. کل انسان حیوان کا انو اس طریقے سے ہے، ہر وہ شے کہ جس پر انسان صدق کرتا ہے وہ حیوان ہے. انشاءاللہ اصول میں پڑھیں گے. بعض اصولیوں کی تحقیقات اس طرف جاتی ہے
یعنی یہاں پر یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قضیہ حقیقیہ میں یعنی موضوع کے افراد محققۃ الوجود اور مقدرۃ الوجود سب کے لیے معمول ثابت ہے. جو بالفعل موجود ہے ان کے لیے بھی ہے, جو قیامت تک آپ فرض کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. فرق ہی نمی کو نہیں. درست آگا. فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْحُكْمِ وَيَشْمُلُهُ الْحُكْمُ, یہ موضوع میں داخل ہے اور اس کو حکم شامل ہے. نہ وہ جیسے مثلا ریاضیات میں تو کل مثلث مجموع زوایا ہو, ایسے پڑھیں گے؟ ہاں ایسے پڑھیں گے؟ تو پھر مضاف الیہ کیا ہو رہا ہے نا, پھر مجموع زوایا ہو کیوں؟ مجموع زوایا یا کیوں, زوایا کیوں نہیں؟ ہاں زوایا, زوایا تثنیہ کا سیگا ہے یار, ہاں نا, زوایا تثنیہ کا سیگا ہے نا, تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ مجموع زوایا ہو. یار متوجہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تثنیہ حالت جری میں کیا ہوتا ہے؟ سوال کی طرف تو متوجہ ہوں کم از کم. ہاں کل مثلث مجموع زوایا ہو یا زوایا ہی ہے؟ یار بڑی بات ہے, تعجب ہو رہا ہے مجھے آپ پر. مجھے آگے مشبر سے شکایت کرنی پڑے گی. ہاں نہیں ہو رہا, پھر مجموع کیا ہے اس کے سامنے آگے؟ اشکال نظر ہے. تو پھر اس کا مقصد یہ تھوڑے دوبارہ اضافہ ہو تو پھر اس پر جر نہیں آئے گا, یہ تو کسی نے نہیں کہا. اگر ایک شے مثلا میں کہہ رہا ہوں جاءنی غلام رجو, مثلا ایک مضاف لے کر آ کے اس کو پھر مضاف کریں, جاءنی غلام رجل کا. یہ سیوا سچ میں تسنیہ گیا کیونکہ زاویتون ہے, اصل زاویتین ہوگا پھر وہ. ہاں جامع کا جامع کا سیغہ نہیں ہے زاویہ, یعنی مثلث کی یہ جامع زوایا, تسنیہ کا سیغہ یعنی کیسے ہے؟ مثلث کے 3 زاویے اور اس زاویے کی جمع زوایا کے مراد ہے. زوایا تمام آسان تم بات ہے. تثنیہ نہیں ہے, جمع ہے. صحیح ہے. زاویے 2 نہیں ہیں, 3 زاویے ہیں نا. ایسے کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ ہاں نہیں پڑھ رہا نا, جمع ہے زوایا, زاویت ان کی جمع ہے. بھلے درست ہے, تثنیہ نہیں ہے. پاس ہم اس کو تثنیہ جو بنا رہے تھے وہ غلط ہے. ہاں اتنے دیر کے بعد سوچ کر بتائیں گے تو پھر جمع کہا آپ نے؟ ہاں رک جاتے نا. کل مثلث مجموع زوایا ہو یساوی قائمتین, ہر مثلث اس کے مجموع زوایا مساوی ہوتے ہیں قائموں کے, 2 قائموں کے. یہ مفصل طریقے سے وہ شکلیں وغیرہ بنائی تھی اور آپ خود بھی بہتر جانتے ہیں کہ مثلث کے جو 3 زاویے بنتے ہیں وہ مساوی ہیں 2 قائم زاویوں کے برابر ہیں. دیگے بعض المثلث قائم الزوایا, بعض مثلث کیا ہے؟ بھلے دیگے بعض مثلث ایسے ہوتے ہیں قائم الزوایا ہوتے ہیں, بھلے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ مثلث کی مختلف صورت ہیں نا. بعض قائم الزوایا ہوتے ہیں, بعض حاد الزوایا ہوتے ہیں, بعض منفرج الزوایا ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. یہ اب کیا ہے؟ کل مثلث, نہ کہ وہ مثلث جو کائنات میں ابھی بنا ہوا ہے, نہ کل ما یصدق علیہ انہ مثلث, اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے. جس پر بھی مثلث کا حکم صدق کر اس کے لیے یہ ہے. ضروری نہیں کہ وہ فقط افراد محققۃ الوجود ہو, مقدرۃ الوجود ہو تو بھی چلے گا. صحیح ہے. کل انسان قابل للتعلیم العالی, آگا عالی تعلیم کے لیے ہر انسان قابلیت رکھتا ہے. بڑے لوگوں کے بیٹے صرف نہ, ہر انسان صلاحیت رکھتا ہے.
कुल्लु मा यस्दुक अलैहि अन्नहु इंसानुन काबिलुन लितालीमिल आली, वो काबिलियत रखता है तालीम आली के लिए। कुल्लु माइन ताहिरुन, हर पानी पाक है, यानी हर वो शय कि जिस पर पानी सिद्क करे वो क्या है, पाक है। आजकल पानी की जगह पर कुछ और केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये फिकी लिहाज से आप हुक्म जाकर देखिएगा, वो पानी के कायम मकाम होते हैं या ना। मतलब फर्ज करें कि एक लिबास गंदा हो गया, फर्ज करें, हम तो वैसे पानी के साथ धोते ना, उसने कोई एक केमिकल था इस तरीके से लगा लिया कि बिल्कुल साफ हो गया, पानी से भी ज्यादा साफ हो गया, तो पाक बनेगा या ना। हाँ, मुज़ाफ से पाक नहीं होगा। देखिएगा ये असल कानून तो यही है जैसे आप लोग बता रहे हैं। आजकल तो आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, पानी की जगह भी ले रहे हैं कुछ केमिकल्स वगैरह, तो आया ऐसे होगा या ना, कैसे करें इसको। फ़इन्नक तरा फ़ी हाज़िल अमसला अन्न कुल्ल मा युफ़रद लिल मौज़ू मिन अफ़रादिन सवाउन कानत मौजूदतन बिलफ़िअल औ मअदूमतन वलाकिन्नहा मुक़द्दरतुल वजूद तदख़ुलु फ़ीह। फरमाते हैं कि आप देखते हैं इन मिसालों में अन्न कुल्ल मा, हर वो कि जो मौजू के लिए फ़र्ज़ किया जाए, क्या फ़र्ज़ किया जाए, मिन अफ़रादिन, मौजू के लिए हर तरह का जो आप फ़र्ज़ करते हैं, हालांकि चाहे वो फ़र्द मौजूद हो या मादूम हो, दुरुस्त है, लेकिन मुक़द्दरतुल वजूद है, आप उसके वजूद को फ़र्ज़ करते हैं, सारे के सारे इस हुक्म में दाखिल हो जाएंगे। अब ऐसे नहीं है कि इस हुक्म के अंदर फ़कत वो अफराद दाखिल हों कि जो बिलफ़ेल मौजूद है, ना, सारे के सारे दाखिल। व यकूनु लहा हुक्मुहु, उन अफराद के लिए हुक्म है इन द वजूद है कि जब वो अफराद मौजूद होंगे, जब वो मौजू के अफराद मौजूद होंगे तो उनके लिए ये हुक्म साबित है। यानी हर वो शय कि जिस पर इंसान सिद्क करे वो काबिल तालीम है, हर वो कि जो जिस पर मुसल्लस होना सिद्क करे युसावी ज़वाया हो कायमत है, दुरुस्त है, ज़वाया हो युसावी कायमत है, मसला सही हुआ। ऐसे खुलासा कलाम कज़िया हकीकिया क्या हुआ, कज़िया हकीकिया यानी जहाँ पर वजूद मौजू नफ्सुल अम्र में हो। अगर नफ्सुल अम्र में हो यानी क्या, यानी उस मौजू के जितने भी अफराद हैं, चाहे मुहक्ककतुल वजूद हो चाहे मुक़द्दरतुल वजूद हो, सब के लिए ये हुक्म है। अगर मुक़द्दरतुल वजूद हो यानी क्या, यानी आप उस मौजू के अफराद को फ़र्ज करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में क़ज़िया हकीकिया कअन्नहु कुव्वत शर्तिया में है। ये नुक्ता उसूल में उसूली हज़रात ज़िक्र करते हैं, आप उसूल जब पढ़ेंगे वहाँ पर ये आपको काम आएगा। हर क़ज़िया हकीकिया क़ज़िया शर्तिया की कुव्वत में, यानी आप जैसे कहते हैं ना कुल्लु इंसान इन काबिलुन लित्तालीमिल आली, कअन्नहु आपने कहा कि अगर ये इंसान है तो काबिल तालीम है। जिस पर भी ये मौजू सिद्क करेगा, जिस पर भी ये मफ़हूम मौजू सादिक आएगा, उसके लिए ये मामूल का हुक्म साबित है। सिर्फ ना भी करे तो जो मफ़हूम मौजूद है इंसान का, उसकी एक सिफत तो यही है ना कि उसको काबिल तालीम है। मफ़हूम है या उसके अफराद, कज़िया तबिया तो नहीं है ना। यहाँ पर हुक्म किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, मफ़हूम काबिल तालीम है या जिस पर मफ़हूम सिद्क कर रहा है वो काबिल तालीम है। जाहिर सी बात है कि जिस पर मफ़हूम सिद्क कर रहे हैं मसादी ना भले ذهنیه قوت شرطی نداره، یعنی اون چیزی که تو ذهن داریم قوت شرطی ازشون میتونیم صرف، यानी वहाँ पर हमारा फोकस फ़कत मफ़हूम पर है, अफराद की तरफ जा ही नहीं रहे।